بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ حروف تہجی جو حروف ہیں یہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں، اور مخارج کل 17 تھے جن میں سے 10 کا ذکر پہلے ہو گیا تھا۔ آج 11 نمبر سے انشاءاللہ ذکر شروع کریں گے۔ تو 11 نمبر مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور کچھ پشت سمیت جب اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے ایک حرف ادا ہوتا ہے جس کو را کہتے ہیں، را۔ تو را کا مخرج کیا ہوا کہ زبان کی نوک اور کچھ پشت سمیت، پشت یعنی پیٹھ زبان کی سمیت جب اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 12، زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے اس حصے کو لگے جو جڑ کے قریب ہیں، اوپر کے 2 دانتوں کا وہ حصہ جو جڑ کے قریب ہیں تو اس سے لگے زبان کی نوک تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، طا، دال، تا۔ یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ثنایا علیہ جنہیں کہا جاتا ہے، دانتوں کے اس حصے کو لگے جو جڑ کے قریب ہیں تو اس سے طا، دال اور تا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تا اور طا میں تھوڑا فرق صاف کر کے پڑھیں گے تو زبان کی جو نوک ہے اس سے تھوڑا منہ کے اندر کی جانب جو زبان کا حصہ ہے اس کو تھوڑا نیچے کی طرف کریں گے اور منہ میں تھوڑی گولائی لیں گے تو طا اس طرح ادا ہو جائے گا، جبکہ تا میں اس طرح نمو کے گولائی کرتے ہیں، ہلکی سی گولائی، بالکل گولائی نہیں کرنی، اور زبان کا جو حصہ بھی آپ کو بتایا تھا اس کو بھی کچھ نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ تا اور طا میں اس طرح انشاءاللہ فرق آپ حضرات کے سامنے ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 13، زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ثنایا علیہ کہ ان ثنایا علیہ کے اوپر کے 2 دانتوں کے اس حصے کو لگے جو نوک کے قریب ہیں تو اس سے 3 حرف ہوتے ہیں۔ جو نوک کے قریب ہے اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، وا، ذال اور ثا۔ وا، ذال، ثا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 14، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کے مقابل آ جائے یعنی ثنایا علیہ ثنایا سفلی کے مقابل آ جائے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، زا، سین۔ ان کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹی والے حروف یعنی ان کو جب ادا کیا جاتا ہے تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے، سین، صاد، زا۔ یہ مخرج نمبر 14 ہے۔ مخرج نمبر 15، اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ یہ دوبارہ دیکھیں، اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹوں کے اندر والے حصے سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں، فا۔ صحیح۔ اب آگے ہے مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 16 میں یہ دیکھیں کہ دونوں ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو۔ واو، یہ با، میم، واو، یہ 3 حروف ہیں۔ ان تینوں حروف میں فرق کیا ہے؟ تینوں حروف ادا ہونٹوں سے ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان تھوڑا فرق ہے۔ اس فرق کو دیکھیں کہ با جو ہے یہ ہونٹوں کے اندرونی تر حصہ جو ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ ہمارے جو یہ ہونٹ ہیں اس کا ایک باہر کا خشک حصہ ہے اور اس کا ایک حصہ جو اندر کا تر ہے جو گیلا رہتا ہے وہ ہے۔ تو با کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصہ سے، اندر کا جو تر حصہ ہے وہاں سے با، پڑھ کے دیکھیں، با یہ ادا ہوتا ہے۔ اور میم، میم کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں،
کہ میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی تر حصہ سے جو خشکی کے قریب ہے، یعنی باہر کا جو ہمارا خشکی کا حصہ ہے اس سے جو قریب جو تر والا حصہ ہے یہاں سے با ادا ہوتی ہے، یہاں سے میم ادا ہوتی ہے، میم۔ تو ان دونوں میں فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے ہے وہ غیر مدہ کی بات کر رہے ہیں۔ مدہ اور غیر مدہ جو ہے یہ آپ کو قاعدے کے اسباق میں بتا دیا تھا، تو اس میں آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو وہ مدہ وہ غیر مدہ دونوں ہونٹوں کے ہلکی ہلکی گولئی کرنے سے ادا ہوتی ہے، صحیح ہے۔ واو، تو یہ تین حروف ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جو جن کا مخرج ایک ہے اور جو ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں، ان کا طریقہ آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ با جو ادا ہوتا ہے یہ دونوں ہونٹوں کے اندر کا جو تر حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے، اور میم جو ادا ہوتی ہے وہ دونوں ہونٹوں کے بیرونی تر حصہ سے جو خشکی کے قریب ہے، ہونٹوں کے جو خشکی کے قریب حصہ ہے اندر کا تر کا، اس سے ادا ہوتی ہے۔ وہ غیر مدہ یہ دونوں ہونٹوں کے ہلکی گولے کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ تو یہ مخرج نمبر 16 ہو گیا۔ مخرج نمبر 17 یہ غنہ کا ہے۔ غنہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ جو ناک کا بانسا ہے اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ جہاں پر غنہ کرنا ہو تو ہم نے وہاں آواز کو ناک کے بانسے میں لے کر جانا ہے۔ ناک کا بانسا کس کو کہتے ہیں؟ تو ناک کا بانسا کہتے ہیں ناک کی ہڈی والی جگہ کو۔ ناک کی ہڈی والی جو جگہ ہے اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ تو غنہ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ 17 مخارج مکمل آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ 10 مخارج پہلے سبق میں ہوئے تھے اور جو باقی 7 مخارج تھے وہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔